کی جو سابقہ بہو ہیں وہ آپ کے حوالے سے الٹی سیدھی میں نے دیکھا وہ انٹرویوز میں بات کر رہی تھی. اتنی بد کردار عورت میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. گھر میں آدمی کو غیر متعلقہ آدمی کو بلا کر 13 سال سے سمجھاتا رہا انہیں اپنی بہو کو. جی ٹھیک ہے. اور بس اس کے دماغ میں بات نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. جی جی. کہتی جتنے مرضی کیمرے لوا لو جو کچھ مرضی کر لو میں جانا ہی ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی. پہلے بھی جب لڑائی کرتی تھی اس کی امی ایک بہنیں اس کی آ جاتی کہ دے دو طلاق اس کو، دے دو طلاق اس کو، ایسے ہی کہتی تھی وہ دے دو، نہیں رہنا اس نے، نہیں رہنا اس نے. یہاں آ کے محلے میں گند پھیلاتی تھی، آ کے اس کی بہنیں بدتمیزیں. کیس کیا تھانے میں اس کا، انہوں نے کہا ان کے گھر نہیں جانا، ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ نے جیل میں ڈال دیں گے. سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئی، وہ 3-3 4-4 چکر باہر لگاتی تھی اور لوز کریکٹر. اور میرا گریبان پکڑ لیا، بدتمیزی کی. اس کو ایک دفعہ پھر معاف کر دی. دن میں 3-4 بار برقع پہن کے باہر نکل جانا ہے. تو پھر آپ کے بیٹے نے انہیں ڈیورس دے دیا. جی ہاں. بھائی اس کا کیا کہتا ہے چھوٹا، کہتا ہے میں تینوں وٹ دینا ہے. میرے بیٹے کو بولتا ہے سیل کو، کہتا ہے میں مار دوں گا، وٹ دوں گا تو چھرے کے ساتھ. کریکٹر نہیں ٹھیک تھا تو میرے بیٹے کو ہر وقت بست کرتی رہتی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی. یہ جو آپ کی سابقہ بہو ہیں یہ آپ کی سابقہ بہو ہیں یا ابھی آپ کی بہو؟ نہیں، وہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، ڈیورس دے دی میرے بیٹے نے. صحیح. اتنی بد کردار عورت میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اور اس کی پکچریں میرے پاس پڑی ہیں. گھر میں آدمی کو غیر متعلقہ آدمی کو بلا کر آگے آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے بیٹے کی اور آپ کی بہو کی نہیں نبھ سکی اور وہ باقاعدہ ڈیورس ہو چکا ہوا ہے. اور میں نے 13 سال سے سمجھاتا رہا انہیں اپنی بہو کو. جی. ٹھیک ہے. اور بس اس کے دماغ میں بات نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. میں دوپہر کو کھانا کھا کے نماز پڑھ کے لیٹتا تھا. وہ چھوٹے بچے آتے تھے وہ دیکھنے کے لیے مجھے. ڈاکٹر صاحب سو گئے، انہوں نے برقع پا کے باہر، برقع پہن کے باہر، برقع پہن کے باہر. یہ کیا مطلب ہے؟ لینا کچھ بھی نہیں، بہانہ لا لیا میں نے PTCL کے دفتر میں جانا ہے. بیٹا میرا جتنی بار کہتا تھا ساتھ لے کر جاتا تھا. 1 بار 2 بار 3 بار، بعض کا 4-4 5-5 بار اکیلی چلی جانا. پھر وائف نے کہا یہ بات کرو. کہتی جتنے مرضی کیمرے لوا لو جو کچھ مرضی کر لو میں جانا ہی. ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی. اچھا. وہ ابھی آپ کی جو سابقہ بہو ہیں وہ آپ کے حوالے سے الٹی سیدھی میں نے دیکھا وہ انٹرویوز میں بات کر رہی تھی کہ شاید کوئی حمیرہ کا کچھ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. حمیرہ نے بات کی؟ وہ ابھی ان میرڈ حمیرہ، اس نے کیا جائیداد کا ہے، ابھی زندہ بیٹھے ماشاءاللہ. ایسے تو نہیں ہو سکتا، کبھی ہمارے گھر میں ایسی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو بہو ہیں وہ آپ جیسے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے. ہاں جی. اور انہیں شاید ابھی جو ہے انٹرویو کا موقع ملا اور وہ پھر شاید جو بھی ان کے آپ کے ساتھ اختلافات تھی تو وہ بات کر رہی ہیں. وہ شاید اس حوالے سے بھی کوئی الزام لگا رہی کہ میرے جو ہے شوہر کو کوئی ادویات دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں، سب بکواس ہے. صحیح. مطلب کہ وہ ہمارے یہاں پاکستانی معاشرہ ہے، وہ جب ڈیورس ہو بھی جائے تو وہ ایک بغض دل میں رہتا ہے اور پھر انسان جب کوشش ہو سکے جب پہلے بھی جب لڑائی کرتی تھی اس کی امی ایک بہنیں اس کی آ جاتی کہ دے دو طلاق اس کو، دے دو طلاق اس کو، ایسے ہی کہتی تھی وہ دے دو، نہیں رہنا اس نے، نہیں رہنا اس نے. پھر اب دے دیے تھے، اب کیوں کہہ رہی؟ اچھا. پہلے وہ شاید بتا رہی تھی کہ شاید بڑی لڑائی ہوئی تھی، بڑی لڑائی ہوتی تھی. یہاں آ کے محلے میں گند پھیلاتی تھی، آ کے اس کی بہنیں بدتمیزیں. ہم نے 15 پہ کال کر کے پولیس کو بھی بلایا کتنی دفعہ. پھر انہوں نے منع کیا، جا کیس کیا تھانے میں اس کا. انہوں نے کہا ان کے گھر نہیں جانا، ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ نے جیل میں ڈال دیں گے. سب کچھ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کی فیملی آ کے کہتی تھی کہ ڈیورس دے دیں، سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئی. وہ 3-3 4-4 چکر باہر لگاتی تھی اور لوز کریکٹر تھی. ٹھیک ہے. سارے دکاندار، یہ دہی پلوں والے، یہ سارے برگر والے سب واقف ہیں اس کے. اور یہ ایزی لوڈ کروانے جاتی تھی. آپ کو کیا بتائیں با صاحب. اور ابھی ڈیورس ہو چکی ہے کیونکہ وہ شاید ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا. کوئی بتا، ابھی ڈیورس ہو گئی ہے.
صحیح. ہاں 6-7 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو جائیداد کے حوالے سے بتا رہے تھے اور وہ جو یہ ادویات کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کو بھی ادویات دیتے ہیں, یہ خود ہی ڈاکٹر ہیں. بیٹی میری جو ہے نا جی وہ 25-30 سال سے بیمار ہے, مینٹل ہاسپٹل کی میڈیسن کھاتی ہے. میرے پاس ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی دوسری بیٹی ہیں؟ جی میری بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ان کے شوہر تھے کیا وہ بھی پیشنٹ ہیں؟ وہ انہیں چوٹ لگی تھی یہاں پہ دماغ میں, چھوٹے ہوتے, اس کی وجہ سے ہلکا سا دماغ کمزور ہے. ٹھیک ہے. وہ چھوٹی موٹی کوئی معمولی سی کوئی دوائی, وہ چھوٹی موٹی دوائی جو ہے نا وہ کھلانی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. اس سے وہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے اور بچوں کو بھی لے کر جاتا تھا, صبح و شام چھوڑنے جاتا, پھر لینے جاتا, اور پھر گھر کے سودے وغیرہ, گھر کی وہ جو ساری ڈیلنگ ہے وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے الحمدللہ, ویسے تھوڑا اللہ کمزور پاک کی رحمت سے. ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیں, ہاں ایک دفعہ انہوں نے بدتمیزی کی, اور میرا گریبان پکڑ لیا. بدتمیزی کی. کس نے؟ آپ کی بہو نے؟ ہاں نہیں, بہو نے نہیں, اس کی ماں نے. ٹھیک ہے. اور بدتمیزی کی, ادھر سے نوچا مجھے, اور پھر ہم نے اپلیکیشن دے دی تھانے میں جا کر. ادھر سے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطی ہے, مجھے معافی دے دو. پھر وہ میں نے کہا نہیں لے جانا, پھر بھی اس کو ایک دفعہ پھر معاف کر دیا. ٹھیک ہے. پھر آ کر 2-3 بار 4 بار اس کو معاف کیا, پھر بھی وہ اسی طرح ہی کام کرنا ہے. روزانہ ہی دن میں 3-4 بار برقع پہن کے باہر نکل جانا ہے. اور پھر کیا کہتی ہے آگے سے, چاہے کیمرے لگواؤ چاہے چوکیدار رکھو, میں نے باہر جانا ہی جانا ہے, میں نے باہر جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اسے بہت سمجھایا, اور پھر وہ کیا کہتی ہے, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میں نے جانا ہی جانا ہے. ہاں مجھے کوئی نہیں روک سکتا, میں نے کسی کی کہنا نہیں ماننا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو پھر آپ کے بیٹے نے انہیں ڈیورس دے دیا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ابھی جب ہمیرا والا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے 1-2 جگہ انٹرویو دیا, اور وہ شاید آپ کا وہ پرانا ہی کہیں نہ کہیں ادھر جانا ہے, 10-15 دن رہنا ہے. الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر. میں نے اپنی وائف کو کہنا ہے کہ اس کو خرچہ دو, کیونکہ ان کے گھر میں خدا نہ خاصا تھوڑی بہت ضرورت ہوگی, وہ کام کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور میں تقریباً خرچہ جو ریگولر دودھ, سرکاری خوراک ادھر سے, ہر کام ادھر سے, بل وغیرہ ہم نے دینے, ہر کام میں نے کرنا ہے, اور بچوں کی فیسیں میں نے دینی ہے, اور ہر کام میں نے کرنا. الحمدللہ کتابیں میں نے لا کر دینی ہیں, اور یونیفارم میں نے لا کر دینا ہے. خدا کی قسم کسی چیز میں میں نے کمزوری نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں پھر کیا کہتی ہے, اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں, اور بچوں کو دوپہر کو کھانا میرے ساتھ کھلاتے ہیں. اور اللہ پاک کی رحمت سے کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کمزوری کرنی کہ نہیں. میں نے اپنے ساتھ بٹھا. تو کہتی کیا آپ کو؟ آپ کچھ بتا رہے تھے. میں نے ادھر رہنا ہی نہیں. اچھا. میں نے ادھر نہیں رہنا. اور 10 بار 11 بار میں نے سمجھایا اس کو. پھر اس کی امی آ جاتی, وہ گالی گلوچ جوک کرنا ہے. اس کا بھائی آنا ہے, بڑا بھائی آنا ہے, اس نے بھی بدتمیزی کرنی, اونچی اونچی بولنا ہے. میں نے کہا بیٹے اپنے گھر میں اونچی بولو, ادھر نہ بولو, یہ ہمارا گھر ہے. اور عزت والے لوگ جو ہیں ایسے فضول نہیں بولتے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر اونچا بولو, ادھر مت بولو. پھر فون کس نے کرنا ہے؟ ہما نے فون کرنا ہے. ہما نے اپنے امی کو فون کر کے بلا لینا ہے, بھائی کو بلا لینا. بھائی اس کا کیا کہتا ہے, چھوٹا کہتا ہے میں تینوں وٹ دینا ہے. میرے بیٹے کو بولتا ہے سیل کو, کہتا ہے میں مار دوں گا, وٹ دوں گا تو چھرے کے ساتھ. 1 بار نہیں 3 4 5 بار میں نے اس کو اسی دن سنا. پھر میں نے کہا بیٹے آپ ہمارے بیٹے ہیں, ابھی جاؤ گھر میں جاؤ, بس مہربانی. مطلب کہ آپ کی جو میں نے اتنا ان سے کوآپریٹ کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ.
وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تھی، خرچہ وغیرہ پھر بھی اکٹھا کر کے میں اپنی وائف کو دے دیتا تھا. میں نے کہا جاؤ ان کو دے دینا، بیٹی کو دیو، اپنے ماں باپ ادھر چلی جاوے ذرا. ابھی وہ جو پھر الزام لگا رہے ہیں وہ وہی مطلب کہ ان کے دل میں آپ کے لیے وہی معاملات ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جھوٹ بولتے ہوں. میں وضو میں ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں جھوٹ بولا. ہاں میں نے یہ کبھی نہیں سوچا. میں کہتا ہوں کہ ابھی میں نے ادھر سلام پھیرا ہے، ادھر مجھے موت آ گئی ہے، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اور الحمدللہ 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 میں نے بہت دفعہ سمجھایا، پر اس کے دماغ میں کوئی نیک کام نہیں لگتے. اچھا، انہیں جب پتہ لگا حمیرہ والا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، آپ لوگوں کو مزید پریشان کرنے کی. ہم نے ڈیورس دیا کو 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس کے بھائی کو میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑائے ہیں کلینک پہ. بائی پوسٹ لیدا گئے، یہ لیدا میں نے پکڑایا اس کو. ٹھیک ہے. فوٹو کاپی بلا کر دی ہیں. ہاں اس نے فون کیا تھا، میں نے کہا بیٹے آؤ، میں آپ کی میں دے دوں گا شام کو. مطلب کہ وہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے پھر وہ جو بھی یہ بات کی آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی جائیداد کا تنازع تھا یا یہاں پہ لڑائی ہوتی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، کوئی اس طرح کوئی حقیقت نہیں تھی؟ بھائی جان آپ دیکھیں، سیکنڈ پرسن جو مرضی کہے، ہر چیز ہونے کے باوجود ڈیورس اس کو مل بھی گئی ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہی ہے. خدا کو جواب نہیں دینا، مرنا نہیں. اچھا، آپ وہ کچھ بتا رہی تھیں کہ بہو کے حوالے سے. ہاں جی. وہ کیا بتا رہی تھیں آپ؟ بس وہ کریکٹر نہیں ٹھیک تھا، تو میرے بیٹے کو ہر وقت بست کرتی رہتی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی، نہ اس کے کپڑے دھونے، نہ اس کا کوئی بٹن لگانا، نہ اس کو کبھی کبھار کھانا پکا دیتے موڈ ہوتا تھا، بس کو بدتمیزی کرتی تھی. کبھی چھریاں دکھاتی تھی، کبھی کہتی جا اپنی ماں کو پیسے لے کے، جا اپنی ماں کو آٹا لے کے، ایسے کہتی تھی اس کو. بیچارہ برداشت کرتا رہا، برداشت بہت کرتا رہا. تو پھر وہ یہ جو اس کی تصویریں اس کو دکھائی ہیں، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا اس کو دفع کرے، میں نے نہیں رکھنا اس کو. وہ کیا معاملہ تھا تصویروں والا؟ یہی تصویروں والا معاملہ جو آپ کو دکھایا. یہ سویا ہوا تھا گھر میں، اس کی بہن آئی تو اس کے خامن کے ساتھ وہ لڑکا دبئی سے آیا تھا، تو وہ اندر پرلے بیڈ روم میں اس کے جا کے انہوں نے یہ تصویریں بنائی. تو ہم نے تو اس کو نہیں پتا، بعد میں ہم نے اس کو دکھایا. تو پھر اس کو بہت غم آیا، غصہ، اس نے کہا دفع کرو اس کو، یہ تو اتنی لوز. مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ غیر متعلقہ افراد کا آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے ہم تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں، وہ بیچارہ سویا ہوتا تھا تو اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے.